فائنلی بھارت نے 17 جون کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کلیمز کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے بیچ میڈیشن کروائی، ان تمام کلیمز کو کال آؤٹ کر دیا۔ بھارت کی طرف سے آفیشلی بھارت کے فارن سیکرٹری نے 17 جون کو ایک ویڈیو ریلیز کیا، اور اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو کلیمز ہیں وہ ویلڈ نہیں ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی کرونالوجی دی کہ کس طرح 7 مئی سے 10 مئی کے دوران ایونٹس ہوئے، اور وہ ایونٹس سارٹ آف وار تھے، اور ان ایونٹس کے بعد پاکستان نے سفید جھنڈی لہرائی، جس کی بات بھارت بھی کرتا رہتا ہے۔ اور شروع میں جب سارٹ آف پاکستان کی طرف سے سیز فائر کی ریکویسٹ کی تھی اور بھارت نے پاز کیا تھا، تو وہ سارٹ آف یہ بات پاکستان نے بھی کہی تھی کہ ہم نے پھر بھارت سے کہا کہ جنگ روک دی جائے۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے 2 بڑے دیشوں کو جنگ سے روکا، اور میں نے یہ نیوکلیر جنگ رکوائی۔ اب یہ بات وہ 1 درجن بار سے زیادہ کر چکے ہیں، اور 17 جون کو بھارت نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس کلیم کو کال آؤٹ کیا، تو 18 جون کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات پاکستان کے فیلڈ مارشل یعنی چیف دا آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے ساتھ بڑی خصوصی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات سے پہلے انہوں نے رپورٹرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے پھر اس سوال پہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ہی ان کی دوستی کروائی ہے۔ حالانکہ 17 جون کو بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے کینیڈا کے اندر موجود ہوتے ہوئے 35 سے 40 منٹ کی فون پہ بات چیت کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اور ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان اور بھارت کے بیچ ہونے والی جنگ کے بعد پہلی بات چیت تھی، اور انہوں نے بات چیت کر کے ان کو بہت ساری باتیں یاد دلائیں، اور ان کو احساس دلایا کہ جناب ہماری صلح آپس میں ابھی بھی صلح نہیں ہے، لیکن ایک طرح سے پاز ہے آپریشن سندور کے معاملے میں، اور اس کی کرونالوجی کیا ہے۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جواباً بھی کچھ کہا، وہ بھی میں آپ کو اس ولاگ میں آگے چل کے بتاؤں گا کیا کہا تھا۔ کل جو پرائم منسٹر نریندر مودی کی ان کے ساتھ 35-40 منٹ کی بات ہوئی، اور اس بات چیت کے باوجود آج پھر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ میں نے ہی وہ سیز فائر کروایا تھا، میں نے ہی ان کی صلح کرائی تھی، دونوں بڑے عظیم لیڈر ہیں، آئی لو پاکستان، آئی لو نریندر مودی۔ اس طرح کی باتیں ٹرمپ کو کہنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس میں اب کوئی شک والی بات نہیں کہ ٹرمپ سارٹ آف سائیکوپیتھ آدمی بھی ہے، جو ایک بات پہ اڑ جاتا ہے اور وہ مکمل جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے، اور اسی بات کو دہراتا رہتا ہے۔ اس کے جھوٹوں کا ایک پلندہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ جیسے کشمیر کا جو تنازع ہے دونوں ملکوں کے بیچ، وہ 1500 سال پرانا ہے، کبھی 1000 سال پرانا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس نے G7 میں کہا کہ روس کو نکالا تھا جسٹن ٹروڈو نے G8 میں سے، اور G7 بنی، حالانکہ پرائم منسٹر ہارپر تھے جن کے زمانے میں روس G8 کی کلب سے نکلا تھا۔ اور پتہ نہیں ٹرمپ کیا کچھ کہتا رہتا ہے، اور پھر اس کو آپ روکیں، اس کو آپ کریکٹ کریں، وہ اور زیادہ شدت سے یہ بات کرے گا۔ تو ایک طرح سے اس معاملے میں واقعی ہی سائیکوپیتھ ہونے والی بات ہے، لیکن وہ دنیا کے سب سے بڑے دیش کا پاورفل پریزیڈنٹ ہے، اور میں اس کی جو نان کنونشنل پالیٹکس کا سپورٹر بھی رہا ہوں۔ کہیں کہیں ابھی بھی مجھے سپورٹ کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ کچھ باتیں ٹرمپ ایسی کرتا ہے جو آج کے اس ڈیفیکلٹ زمانے میں امپورٹنٹ ہیں، مگر وہ باتیں ریالٹی کی بیس پہ ہوں تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اگر وہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے تو ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ اس سارے سین میں اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ 18 جون کی دوپہر کو پاکستان کے فیلڈ مارشل یعنی چیف دا آرمی اسٹاف سے ملے۔ میرا خیال ہے امریکہ کا کوئی شاید پہلا پریزیڈنٹ ہے جو کسی دیش کے فوجی سربراہ سے ملا ہو،
اور فوجی سربراہ بھی وہ جو ملک کا آفیشیل سربراہ نہ ہو. فیلڈ مارشل پاکستان کا آفیشیلی ہیڈ آف دا اسٹیٹ تو نہیں ہے. ان آفیشیلی آف کورس پاکستان کو وہی چلاتا ہے. اس حد تک میں ٹرمپ کے ساتھ سہمت ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ اور اسٹرانگ مین پاکستان کا وہ تو چیف دا آرمی اسٹاف ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس کی کیپیسٹی ایز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آرمی ڈکٹیٹرز ہیں ان کو امریکہ ہمیشہ سے سپورٹ کرتا چلا رہا ہے اور ٹرمپ نے اس کو سپورٹ کیا ہے. تو اس ساری صورتحال میں ایک اور انٹرسٹنگ اسپیکٹ بھی ہے. جب پرائم منسٹر نریندرا مودی کی بات چیت کل یعنی 17 جون کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ فون پہ ہو رہی تھی، اس وقت پرائم منسٹر نریندرا مودی کینیڈا میں موجود تھے اور اس وقت ٹرمپ نے ان کو امریکہ آنے کی بھی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ انفارملی آپ چونکہ آئے ہوئے ہیں بغل کے دیش میں تو آ جائیے. یعنی ایک طرف عاصم منیر کو بلایا ہوا تھا اور دوسری طرف پرائم منسٹر نریندرا مودی کو دعوت دے رہے تھے. ہر پرائم منسٹر نریندرا مودی نے اس طرح تو جانا نہیں تھا. آلریڈی ان کا بہت پروگرام یا اسکیجول بہت ٹائٹ تھا. انہوں نے کروشیا میں بھی رکنا تھا، ساری میٹنگز ان کی طے تھی اور وہ واپس چلے گئے. تو ٹرمپ کی چالاکیاں دیکھیے کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس نے ایک طرف تو عاصم منیر کو بلایا ہوا تھا اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرائم منسٹر نریندرا مودی کو بھی دعوت دی تاکہ ان کو آمنے سامنے بٹھانے کی صورت نکالے. یعنی unbelievable man running the most powerful country on the planet. لیکن اب یہ پاورفل دیش اتنا پاورفل نہیں رہا. اب ٹرمپ بھی اتنا پاورفل نہیں رہا. جس طرح بھارت نے کال آؤٹ کیا، بھارت کے فارن سیکرٹری نے جس طرح اپنے ویڈیو میں بات کی، اور وہ ہندی میں ویڈیو تھا جس کے ہم کچھ کلپس ANI کی کٹسی کے ساتھ آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کریں گے، دوردرشن کی بھی کٹسی کے ساتھ. تو میں چاہتا ہوں کہ کس طرح بھارت نے ٹرمپ کو کال آؤٹ کیا، بھارت کے فارن سیکرٹری نے مسٹر مشری نے کیا باتیں کی، ذرا سن لیجیے. پردھان منتری مودی اور راشٹرپتی ٹرمپ کی ملاقات G7 سمٹ کی سائیڈ لائنز پر ہونی طے تھی. راشٹرپتی ٹرمپ کو جلدی واپس امریکہ لوٹنا پڑا جس کے کارن یہ ملاقات نہیں ہو پائی. اس کے بعد راشٹرپتی ٹرمپ کے آگرہ پر آج دونوں لیڈرز کی فون پر بات ہوئی. بات چیت لگ بھگ 35 منٹ چلی. پردھان منتری مودی نے راشٹرپتی ٹرمپ سے آپریشن سندور کے بارے میں وستار سے بات کی. پردھان منتری مودی نے راشٹرپتی ٹرمپ کو اسپشٹ روپ سے کہا کہ 22 اپریل کے بعد بھارت نے آتنکواد کے خلاف کارروائی کرنے کا اپنا دृढ़ سنکلپ پوری دنیا کو بتا دیا تھا. ساتھ ہی بھارت نے یہ بھی اسپشٹ کر دیا تھا کہ پاکستان کی گولی کا جواب بھارت گولے سے دے گا. پردھان منتری مودی نے راشٹرپتی ٹرمپ کو اسپشٹ روپ سے کہا کہ اس پورے گھٹنا کرم کے دوران کبھی بھی کسی بھی سطر پر بھارت امریکہ ٹریڈ ڈیل یا امریکہ دوارا بھارت اور پاکستان کے بیچ مدھیستھتا جیسے وشیوں پر بات نہیں ہوئی تھی. پردھان منتری مودی نے زور دے کر کہا کہ بھارت نے نہ تو کبھی مدھیستھتا سویکار کی تھی، نہ کرتا ہے اور نہ ہی کبھی کرے گا. اس وشے پر بھارت میں پورن روپ سے راجنیتک ایک مت ہے. تو امریکہ کے اس عجوبہ پریزیڈنٹ کو بھارت کے فارن سیکرٹری مسٹر مشری نے بالکل صاف شبدوں میں کال آؤٹ کیا اور بتایا کہ کبھی ایسی میڈیشن کی بات نہیں ہوئی اور نہ کبھی بھارت کے پرائم منسٹر کی ٹرمپ کے ساتھ اس طرح کی بات ہوئی. اچھا، پاکستان بھی ٹرمپ کا جو نیریٹو ہے اس کو لے کے چل رہا ہے کیونکہ پاکستان کو وہ سوٹ کرتا ہے. پاکستان تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، تو وہ پھر مسٹر ٹرمپ کو پمپ کرتا رہتا ہے، اس کے غبارے میں ہوا بھرتا رہتا ہے تاکہ ٹرمپ یہ نیریٹو دہراتا رہے اور ٹرمپ اپنی کنزمپشن کے لیے، اور دنیا بھر میں وہ ناکام ہو رہا ہے. نہ اس کی بات یوکرین سن رہا ہے، نہ روس سن رہا ہے، نہ ایران سن رہا ہے، نہ ایون سم ٹائم اسرائیل سنتا ہے، اور دنیا کے باقی دیش بھی آج کل اس کی بات کم ہی سنتے ہیں. تو اس سارے منظر نامے میں وہ ایک ہی بات دہرائی جا رہا ہے اور پاکستان اس کا
ڈھول بجا رہا ہے، جس سے ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے، دیکھیے پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں نے ہی میڈیشن کروائی تھی، تو انڈیا مانے یا نہ مانے، مجھے کریڈٹ ملے یا نہ ملے۔ اب جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کا چیف مارشل ملنے جا رہا ہے ٹرمپ سے، وائٹ ہاؤس میں وہ داخل ہو رہا ہے۔ اچھا، ٹرمپ کو کال آؤٹ کیا، اور ٹرمپ اس ویڈیو میں جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں پھر انسسٹ کر رہا ہے اس سے اگلے روز 18 جون کو، یعنی کوئی اس کو احساس نہیں، لحاظ نہیں۔ ٹرمپ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو بتایا جائے کہ تم نے یہ نہیں کہا، وہ کہتا ہے میں نے ہی کہا ہے، اور پھر وہ اس کو اور زور سے بیان کرتا ہے۔ اور اس نے 17 جون کو بھارت کے کال آؤٹ کرنے کے باوجود، بھارت کے فارن سیکرٹری مسٹر مشری نے جو کال آؤٹ کیا، جو سارے فیکٹ سامنے رکھے، اس کے باوجود اس نے آج پاکستان کے فیلڈ مارشل چیف دا آرمی اسٹاف عاصم منیر سے ملاقات سے پہلے پھر کہہ دیا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں نے ہی ایک صلح کروائی تھی۔ سن لیجئے اس کا فردر انسسٹنس جو اس نے 18 جون کو پھر کر دیا۔ Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. امریکہ کو بہت انٹرسٹنگ پریزیڈنٹ ملے ہیں، اور ہم یاد کرتے تھے پریزیڈنٹ بش کی کچھ عجیب و غریب باتوں کو، مگر آج ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے دیکھیں تو سارے کے سارے سوبر پریزیڈنٹ لگتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی طرح کا ایک نمونہ اور عجوبہ قسم کے پریزیڈنٹ ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے آنے والے سالوں میں دنیا کا وہ کیا حشر کرتے ہیں اور امریکہ کا کیا حشر کرتے ہیں۔ یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں، آفٹر اے لانگ نائٹ آف ٹاکس میڈیٹڈ بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹ، آئی ایم پلیز ٹو اناؤنس دیٹ انڈیا اینڈ پاکستان ہیو ایگریڈ ٹو اے فل سیز فائر۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی سوشل میڈیا پہ، عجیب و غریب ان سارا معاملات کا جو ایک نچوڑ سا بنا ہوا ہے وہ فنی ہے اور ڈسکسٹنگ بھی ہے۔ اب ان واقعات کی کرونالوجی کیا تھی، یعنی جو 6-7 مئی سے 10 مئی کے بیچ پاکستان اور بھارت کے بیچ ایک لمیٹڈ سارٹ آف وار، ایک انڈکلیئرڈ سی وار ہوئی، اس کی کرونالوجی کیا تھی، وہ بھی کل کے ویڈیو میں بھارت کے فارن سیکرٹری مسٹر مشری نے بیان کی۔ سن لیجئے وہ کرونالوجی بھی ان فیو ورڈز۔ پردھان منتری مودی نے راشٹرپتی ٹرمپ کو اسپشٹ روپ سے کہا کہ 22 اپریل کے بعد بھارت نے آتنکواد کے خلاف کارروائی کرنے کا اپنا دृढ़ سنکلپ پوری دنیا کو بتا دیا تھا۔ پردھان منتری مودی نے کہا کہ 6-7 مئی کی رات کو بھارت نے پاکستان اور پاکستان آکیوپائڈ کشمیر میں صرف آتنکی ٹھکانوں کو ہی نشانہ بنایا تھا۔ بھارت کے ایکشن بہت ہی میجرڈ، پریسائز اور نان ایسکلیٹری تھے۔ ساتھ ہی بھارت نے یہ بھی اسپشٹ کر دیا تھا کہ پاکستان کی گولی کا جواب بھارت گولے سے دے گا۔ 9 مئی کی رات کو اپ راشٹرپتی وانس نے پردھان منتری مودی کو فون کیا تھا۔ اپ راشٹرپتی وانس نے کہا تھا کہ پاکستان بھارت پر بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ پردھان منتری مودی نے انہیں صاف شبدوں میں بتایا تھا کہ یدی ایسا ہوتا ہے تو بھارت پاکستان کو اس سے بھی بڑا جواب دے گا۔ 9-10 مئی کی رات کو پاکستان کے حملے کا بھارت نے بہت سشت جواب دیا اور پاکستان کی سینا کو بہت نقصان پہنچایا، اس کے ملٹری ایئر بیسز کو انآپریبل بنا دیا۔ بھارت کے منہ توڑ جواب کے کارن پاکستان کو بھارت سے سینیہ کارروائی روکنے کا آگرہ کرنا پڑا۔ پردھان منتری مودی نے راشٹرپتی ٹرمپ کو اسپشٹ روپ سے کہا کہ اس پورے گھٹنا کرم کے دوران کبھی بھی کسی بھی سطر پر بھارت امریکہ ٹریڈ ڈیل یا امریکہ دوارا بھارت اور پاکستان کے بیچ مدھیستہ جیسے وشیوں پر بات نہیں ہوئی تھی۔ سینیہ کارروائی روکنے کی بات سیدھے بھارت اور پاکستان کے بیچ دونوں سیناؤں کی ایگزسٹنگ چینلز کے مادھیم سے ہوئی تھی اور پاکستان کے ہی آگرہ پر ہوئی تھی۔
प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। तो इस 2 मिनट के क्लिप में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने पूरी क्रोनोलॉजी जो 7 मई से 10 मई की थी वो बयान की कि किस तरह भारत ने जो 22 अप्रैल का पहलगाम का टेररिस्ट अटैक था पाकिस्तान की तरफ से, उसका जवाब देते हुए पाकिस्तान के सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड आज़ाद कश्मीर में और पंजाब, पाकिस्तान, बहावलपुर, मुरीद के जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थे उस पे अटैक किया था और दुनिया को बता के किया था और वो प्रिसाइज था। और फिर उसके बाद सीज़ फायर की वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुई, फिर भारत ने जवाब दिया, फिर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए, अनऑफिशियली आते रहे, फिर पाकिस्तान ने एक ऑफिशियल रिटेलिएशन 9 मई को की थी। और उस रिटेलिएशन के बाद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस की उस फ़ोन कॉल का भी इसमें उन्होंने तस्करा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने फ़ोन कॉल करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा था कि भारत के ऊपर पाकिस्तान कोई शदीद हमला कर सकता है। जो उस वक्त खबरें थी कि शायद कोई न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकता है, वो बेबस हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की, उसके अक्सर मिसाइल जो थे वो नकारा हो गए। फिर भारत ने 10 मई को एक खौफनाक अटैक किया, पाकिस्तान की एयर बेसिस को हिला दिया। कहा जाता है उनमें से एक एयर बेसिस पे अमेरिकन के भी बेसिस थी, अब वो कंफर्म नहीं है। तो वो जब किए तो पाकिस्तान का पूरा मिलिट्री ऑपरेटस बिल्कुल नकारा हो गया। फिर पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान और भारत की मिलिट्री की ही आपस में बातचीत चल रही थी, शायद अभी भी उनकी ही बातचीत है, पॉलिटिकल लेवल पे शायद अभी भी कोई बातचीत नहीं चली, लेकिन उस वक्त तो मिलिट्री की ही आपस में हॉटलाइन कायम थी। तो पाकिस्तान ने कहा कि चलिए जनाब अब हम सीज़ फायर कर लेते हैं। भारत ने कहा हम पॉज कर देते हैं ऑपरेशन सिंदूर को। यूँ वो सिलसिला फॉर द टाइम बीइंग रुक गया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, मैंने किया, ये ट्रेड का मैंने लालच दिया था, मैंने उन दोनों देशों को कहा था कि अगर आपने जंग जारी रखी तो मैं ट्रेड बर्बाद कर दूंगा। उन्होंने मेरी बात मान ली, अच्छे बच्चे बन गए और मेरी वजह से एक न्यूक्लियर जंग होते होते रह गई। और भारत कॉल आउट कर रहा है ऑफिशियली। इससे पहले भारत ने ऑफिशियली कॉल आउट नहीं किया। अब भारत के कमेंटेटर्स कहते हैं कि भारत ने इससे पहले क्यों नहीं किया। मेरा ये गैस है कि भारत प्रेसिडेंट ट्रंप को इंटेगोनाइज नहीं करना चाहता था, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो आप उनकी साइकोलॉजिकल हैसियत को जानते हैं। ज़रा सा आप उनको छेड़ेंगे तो वो और छेड़ेंगे। तो भारत ने अपने आप को रोके रखा। फिर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कनाडा आए 16 की शाम को, 17 का पूरा दिन गुजारा, 17 को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से यहाँ होते हुए, कनाडा में मौजूद होते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप को फ़ोन किया, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ख़ुद ख्वाहिश का इज़हार किया था कि फ़ोन करें। ये भी भारत के वीडियो क्लिप में बताया गया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप चूँकि बायलैटरली मिलना चाह रहे थे, वो उनको जल्दी जाना पड़ा, ना मिल सके, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे फ़ोन कीजिए। फ़ोन किया तो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने उनको 35-40 मिनट की बातचीत में ये सब कुछ बताया, ऑफिशियली कॉल आउट किया। मेरा कैस ये है कि जैसा कि इस वीडियो में भी कहा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी से फ़ोन कॉल के दौरान कि आप आइए, भारत आइए, आप आए हुए हैं बगल में। तो इस बात को भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महसूस किया होगा कि भाई उधर तो जनरल आसिफ को तुम बुला रहे हो और जनरल आसिम के साथ मुझे तुम बुला रहे हो, तो ये क्या खेल तमाशा है। तो फिर उन्होंने मुनासिब समझा होगा कि मैं एक बार इसको कॉल आउट कर ही दूं कि इनफ इज़ इनफ। अब इसी वीडियो मैसेज में जो मिस्टर मिस्री का है, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी का, उसमें एक और बात भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या कहा था जवाब में फ़ोन की उस डिस्कशन के दौरान। उस क्लिप को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ
भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। तो इस वीडियो क्लिप में आपने सुना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्या कहा। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे कंसर्न है टेररिज्म के हवाले से क्वाड के इजलास में, जो कि अब अगला भारत में एक्सपेक्टेड है। हाँ, मैं आऊँगा और मिडल ईस्ट की जंग के बारे में, रूस यूक्रेन की जंग के बारे में कंसर्न शो किए और उन्होंने सारी बातें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सुनी और हाँ की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और फिर अपना भी मौक़िफ़ दिया और हाँ करने के बाद फिर 18 जून को कह रहा है कि हाँ, मैं ही वो आदमी हूँ जिसने दोनों देशों की सुलह कराई, वरना इनकी तो एटॉमिक जंग हो जानी थी। ये है हाल प्रेसिडेंट ट्रंप का। आज प्रेसिडेंट ट्रंप इसलिए मिले हैं जनरल आसिम मुनीर से, जो अभी एक छोटा सा प्रेस नोट आया है, ख़बरें आई हैं उनके मुताबिक कि उनका ये कहना है कि चूँकि ये पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी था, इसने न्यूक्लियर जंग को रोका था, तो मैं इसलिए मिला इससे, नंबर 1। और नंबर 2, ईरान को पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता, तो ईरान के हवाले से पाकिस्तान की क्या खिदमात लेनी है, पाकिस्तान क्या रोल अदा कर सकता है। पाकिस्तान का मीडिया तो कह रहा है कि हम ईरान को एटम बम देंगे ताकि वो इजराइल पे गिराए। अब क्या ट्रंप आसिम मुनीर को कहना चाहते हैं कि भाई ईरान को एटम बम ना दो, बल्कि जो एटम बम ईरान को तुम देना चाहते हो तुम्हारे मीडिया के मुताबिक, और जो वो इजराइल पे गिराना चाहते हैं तुम्हारी ख्वाहिश पे, वो तुम क्यों नहीं ईरान पे ही गिरा दो। क्या इस तरह की बातें हुई हैं? तो इस तरह की बातों की कोई तफसीलात नहीं, बस इतना ही है कि मैं चूँकि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी दुनिया का पहुंचा हुआ था और पाकिस्तान का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग आदमी है, मैं उससे मिलना चाहता था, तो मैंने उससे मुलाकात कर ली है। इससे पहले मैं आर्मी जर्नलों से नहीं मिलता, मगर इससे मैंने मिलने की शरीक ख्वाहिश मेरे दिल में थी, मैंने इससे मुलाकात कर ली है और ये ईरान को भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। अब ये जो दूसरा जुमला आया है ख़बरों में कि ये ईरान से बहुत अच्छा बर्ताव कर सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जुमला हमें बताता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों मिले हैं जनरल आसिम मुनीर के साथ। एक तरफ तो पूरा पाकिस्तान ईरान की हमदर्दियों में ईरान के साथ खड़ा है और इजराइल की जो अज़ली नफ़रत और दुश्मनी है इनके दिलों में, उसके लिए वो ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप आसिम मुनीर को अपने ऑफिस बुला के ये इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच सुलह करवाई थी, मुझे नोबेल प्राइज़ दिया जाए। एक तो ये वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और दूसरा वो ईरान के ख़िलाफ़ जो कुछ एक्शन लेना चाहते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाया इजराइल, उसमें भी जनरल आसिम मुनीर को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल जमात तहरीक इंसाफ और उसके लीडर इमरान खान को और बाकी लीडरों को बड़ी तवक्कुआत थी कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप री इलेक्ट हुए तो वो इमरान खान को भी जेल से निकालेंगे और वो उनकी पार्टी को भी रिलीफ दिलवाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी की वाइड सपोर्ट है पाकिस्तान में और अमेरिका में जो पाकिस्तानी बसते हैं
ان کے لیے. مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان لوگوں سے تعلق رکھنے کے باوجود بالکل یو ٹرن لیا, اور یو ٹرن لیتے ہوئے ان کو بھی ڈچ کر دیا, تحریک انصاف والوں کو بھی ڈچ کر دیا, پاکستان کی عوام کو بھی ڈچ کر دیا, اور بھارت کو بھی ڈچ کرنے کی کوشش کی. مگر بھارت کا سائز اتنا بڑا ہے اور اس کی انڈیپینڈنس حیثیت اتنی بڑی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ڈچ کرنے کے قابل نہیں ہے, اور وہ اپنا منہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے بھارت کو ڈچ کروں, لیکن وہ بھارت کو ڈچ کر نہیں سکتے. اور دوسری طرف جس کو سر پہ بٹھا رہے ہیں, جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آئی لو پاکستان, اسی پاکستان کے لیے مجھے ان کی 2018 کی وہ ٹویٹ یاد آتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ دیش ہے جس نے امریکہ کو بیٹرے کیا اور امریکہ کے وانٹڈ ٹیررسٹوں کو پناہ دیے رکھی.